یہ اسٹوری جو اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بے تحاشا ہارر، ریئل اور بہت زیادہ وائرل، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات بہت جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اسٹوڈنٹس. ہمارے کالج میں ایک مطلب اسٹوڈنٹ تھی. اس کے بارے میں یہ مطلب وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. میں کالج کا نام نہیں لوں گی، میں ایریا کا نام بھی نہیں لوں گی، لیکن KPK میں، ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی کچھ عجیب سی ہوتی تھی اکثر، تو اس کی آنکھیں سرخ بہت زیادہ ہو جاتی تھی. اچھا، ایک زلزلہ آیا تھا دوستو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، 2005 میں 8 اکتوبر، جسے اکتوبر میں، تو 8 اکتوبر یعنی 2005 کو ایک زلزلہ آیا تھا. اس وقت ہم لوگ خیر اس وقت تو ہم 8th 9th اس طرح میں تھے، لیکن جب ہم کالج گئے تو ایک لڑکی ایسی تھی ہم سے تھوڑی سی سینئر، تو 3rd ایئر میں تھی. تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی بعض ٹائم، ہر ٹائم نہیں. تو میں نے ایک مرتبہ ان کی دوستوں سے پوچھا کہ اس کی آنکھیں اتنی عجیب کیوں ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا چپ کرو. اس نے سنا، اس نے مجھے دیکھا نا، تو جب اس نے مجھے دیکھا تو اتنی غصے میں مجھے دیکھا، میں اتنی ڈر گئی کہ شاید اس کو برا لگا ہو. انہوں نے مجھے کہا پاگل، یہ تھوڑی سی مطلب اس زلزلے میں یہ گھبرائی تھی، اور گھبرائی ہے تو اب اس کی حالت تھوڑی عجیب ہوتی ہے، یعنی اکثر اوقات اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے. یار میں تمام جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے، اکثر آپ لوگوں نے ہارر سٹوریز میں سنا ہوگا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھی. اور بہت سارے لوگ ایسی سٹوریز میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ دیکھا، پھر میں اس کی قریب گئی تو مجھے لگا کہ وہ کچھ عجیب سی ہے، یا اس کی آنکھیں سرخ ہے تو پھر وہ جن تھی یا پوزیسو اس طرح. یقین جانو دوستو، یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے یہ جو جنات کی کچھ وائرل علامات ہیں، ان میں سے بھی یہ ایک ہے جس پر ذرا لوگ یقین نہیں کرتے کہ ہاں چلو فلموں ڈراموں سے جو ہے یہ سین لیا گیا ہوگا، یا فلموں ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے تو لوگ اپنے قصے کہانیوں میں یہ چیز شامل کرتے. نہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھی، اور جب میں نے کہا کہ اس کی آنکھیں سرخ کیوں ہے، مطلب یہ تو عام یہ روئی ہے کیونکہ یہ تو ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، تو وہ بہت غصے میں مجھے دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ ہم لوگ اکثر کالج کے اندر ہاسٹل تھا ایک سائڈ پہ، تو ہم اپنے دوستوں سے ملنے جاتے تھے. جب کوئی آیا نہ ہوتا تھا، اس دن کلاس نہیں لی تھی، تو ہم ہاسٹل میں جاتے. ویسے ہمارا جانا ممنوع تھا، یعنی کالج کے باقی لڑکیاں جن کا مطلب ہاسٹل میں نہیں رہتی وہ نہیں جا سکتی، لیکن ہم اکثر مطلب کیا کہتے اس کو مطلب کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہاسٹل کی ہے، ہاسٹلائز ہے یا نہیں، تو ہم لوگ اکثر گھس جاتے تھے نا اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے. تو وہ ہاسٹل میں تھی. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ یہ بات میں نے کالج میں کی تھی کہ اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہے. تو ایک مرتبہ ہم لوگ ہاسٹل گئے اپنے فرینڈ سے ملے، تو اتفاق سے میرے فرینڈس جو ہیں ہماری جو ہے ہاسٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ 1st ایئر کے اسٹوڈنٹ الگ کمروں میں، اور یعنی 1st ایئر والوں کے ساتھ 2nd ایئر کی گرل نہیں ہوگی، یعنی سینئر جونیئر ایک ساتھ نہیں ہوگی. یہ تھا ایک ہاسٹل کا ایک رول تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ جب ہم ان کے کمرے میں گئے نا، تو وہ جو ہماری جو کلاس کی لڑکیاں تھیں ان کے کمرے میں وہ بھی تھی. تو اس کا جو ہے بیک سائڈ، ٹھیک ہے، وہ کچھ کر رہی تھی بیگ میں، اس کو نہیں پتا کہ ہم آئے ہیں، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ وہی ہے. تو میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی کہ ہاں تم آج نہیں آئی تھی، اور آج تو گیمز والا مطلب ہم لوگ والی بال یہ چیزیں کھیلتے تھے نا، گیمز اسٹوڈنٹ تھی ہم. تو انہوں نے اچانک میری طرف اس طرح دیکھا جسے اسے پتہ چلا ہو یار کہ میں آئی ہوں. اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنے جو ہے دانتوں کو اس طرح، جو غصے میں نا دانتوں کو ایک ساتھ مطلب رگڑتے ہیں اس طرح رگڑ رہی تھی، اور آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی. تو میں تھوڑی ڈر گئی نا، مجھے تو پتا تھا کہ میں نے اس کے سامنے اس دن تو میں نے کہا، میں نے جھوٹ موٹ کہا کہ یار آپ جو ہے نا بہت زیادہ پیاری ہے، آپ کو اکثر دیکھتی ہوں تو مجھے میری بہن یاد آتی ہے. میں نے اس طرح کہا تھا کہ اب یہ چیز راضی ہو جائے ورنہ یہ تو مجھے کھا جائے گی. حالانکہ وہ مجھ سے سینئر تھی. ایک سینئر بندے کو آپ کہتے ہو کہ آپ اتنی پیاری ہے، آپ کی شکل میری بہن سے ملتی ہے، اور میں اتنی گھبرا رہی تھی کہ میں نے کہا میری چھوٹی بہن سے آپ کی شکل ملتی ہے.
میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری بڑی بہن سے، میں نے کہا آپ کی شکل حالانکہ میری تو چھوٹی بہن ہے ہی نہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، تو میں نے کہا میری چھوٹی بہن سے آپ کی شکل ملتی ہے. تو وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی. تو میری فرینڈ سارے اتنے حیران تھے، اور ایک فرینڈ جو اس کے پیچھے تھی وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ مطلب اس کو اگنور کرو. تو خیر میں نے کہا آپ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہو. میں تو ویسے بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو میرے منہ سے نکل رہا تھا وہ اس کو برا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، یہ تو سینئر ہے، آپ لوگ تو جونیئر ہے. تو وہ سب حیرانی سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہ چلی گئی. تو میری اس فرینڈ نے کہا یار تم پاگل ہو، اس کے سامنے ہر وقت بکتی. وہ تو کچھ بھی نہیں کہتی، وہ باتیں کسی سے بھی نہیں کرتی، وہ صرف کلاس جاتی ہے، کلاس سے آتی ہے اور اس کی مرضی جس کمرے میں گھس جائے وہ اس کمرے میں رہتی نہیں ہے. وہ تم سے چند قدم پہلے آئی، اپنا بیگ لے کے آئے اور اسی بیڈ میں رکھا. اس کو کوئی منع نہیں کرتا، ایون وارڈن تک، کیونکہ وہ نہیں سمجھتی کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور تم ہو کہ اس کے سامنے باتیں. میں نے کہا اچھا مطلب یہ بالکل پاگل ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. اور جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے اس وقت دوستوں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. جب میں نے ان سے کہا کہ یہ پاگل ہے تو انہوں نے کہا ہاں پاگل ہو جیسی ہے نہیں مگر ہے تو جیسی. میری نظر ویسی پڑی تو وہ کھڑکی میں چھپ کے کھڑی تھی، ہمیں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی. تو میرے تو منہ کو تالا لگی، اور میری جو وہ دوسری فرینڈ تھی وہ تو شروع تھی، وہ جو ہاسٹل میں تھی کہ وہ تو زلزلے میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ کچھ پوزیسو بھی ہے، وہ کچھ ڈر گئی ہے، تم اس کے منہ لگتی ہو بار بار. تو سب نے اس کو چپ کرانے کے لیے کہا، کیونکہ سب نے دیکھا کہ بھائی چیز تو کھڑکی میں کھڑی ہے. تو اب اچھا یہ سین ختم ہو گیا. پھر کچھ دنوں بعد میری وہ فرینڈ مجھ سے ملی کہ یار آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کھانا کھانے مس گئے تھے نا. تو وہاں ہم جیسے ہی وہاں سے آ رہے تھے تو یہ درخت کے نیچے کھڑی تھی گھنٹوں، اور وہاں کچھ مطلب دیکھ رہی تھی. اور جہاں وہ دیکھ رہی تھی نا وہاں بالکل اندھیرا تھا. تو ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم تیز قدموں سے آنے لگے کہ کہیں مطلب یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ کھڑی تھی اور سب لوگ مطلب کھانا کھانے کے بعد جب آ رہی تھی تو سب ان کو اگنور کر رہے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ مسئلہ تھا. وہ پتہ نہیں کس چیز کو دیکھ رہی تھی، کیا چیز دیکھ رہی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جہاں دیکھ رہی تھی وہاں اندھیرا تھا. تو ہماری ایک فرینڈ نے کیا کیا کہ اس نے موبائل پہ اس کے پکچر لیے. ٹھیک ہے کہ یہ تو پاگل ہے، تو اس کے پکچر لیے. تو جب ہم کمرے میں آئے تو جیسے ہی ہم کمرے میں آئے نا تو کچھ دیر بعد یہ اس کمرے میں آئی اور اس طرح کھڑی تھی، بالکل جنات جیسے کھڑے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے. اور آ کے اس سے کہا تم نے میرے پکچر لی ہے. تو وہ اس نے شروع کیا کہ یہاں یا نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں اس سے. تو اگر جھوٹ بولوں گی تو بھی پسنا ہے مجھے، اور اگر نہیں بولوں گی تو پھر تو آلریڈی مطلب مجھ پہ اس کی طرف سے کیس ہے. تو اس نے کہا تمہارا موبائل کہاں ہے؟ تو شکر ہے اس نے مجھ سے موبائل لیا، پوری گیلری اس نے چھان ماری، اسے وہ تصویر نہیں ملی. میں نے اللہ کا شکر ادا کہ اس نے مجھے آرام سے دیا کہ کینچی تو نہیں ہے نا. تو میں نے سر ہلایا کہ نہیں، میں نے ویسے ہی موبائل نکالا تھا، لی نہیں ہے. تو چلی گئی. اب جب وہ چلی گئی نا تو ایک عجیب اور حیران کن بات جو کہ فلموں میں زیادہ دکھائی جائے، آج اس کی بھی تصدیق ہو جائے میں آپ لوگوں سے کہوں. وہ کہتے میرے موبائل میں اس کی تصویر نہیں تھی. میں تو سمجھی کہ اس کو نظر نہیں آیا. میں نے پورا موبائل جانا لگ کہ میں نے 3-4 پکچر اس کے کھینچے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، اس کے پکچر کھینچ رہی ہوں، یہ کیسی کڑی ہے، لوگوں کو دکھاؤں گی، گھر والوں کو دکھاؤں گی کہ ہمارے ہاسٹل میں ایسی لڑکی ہے، یہ وہ کلاس رومیٹ کو بتاؤں گی، کلاس فیلوز کو، اس طرح. تو اور اس نے کہا کہ اسپیشل میں نے آپ کے لیے لی تھی، آپ بہت ان چیزوں کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں گی کہ رات کو میں نے اس کے پکچر لیے. تو ہم نے اس کا پورا موبائل جو ہے چیک کیا، اس میں کہیں بھی کوئی تصویر ہمیں نہیں ملی. تو یہ اب میں بتاؤں کہ کچھ لوگ اس طرح جب فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا کہ کیمرے میں وہ نہیں تھی، جیسے کال فلم میں انڈیا میں وہ اجے جو انڈیا کا فلم تھا، اور جب وہ لوگ اپنا کیمرہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں وہ نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لوگ ویڈیو ہی بناتے رہتے، اس میں عشا دیول جو ہے وہ زیادہ ویڈیوز بناتی رہتی ہے. تو یہ ہوا ایک، اور ایک یہ سرخ آنکھوں والا کہ یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک یہی کہ اس کی پکچر پھر موبائل میں نہیں تھی. اور بس پھر وہ کہتے کہ جب رات ہو گئی نا تو میں واش روم گئی. اب جب میں واش روم گئی تو یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں آپ کے روم میں واش روم کبھی نہیں ہوگا. واش روم ایک سائڈ پہ سارے واش روم ہوگے، ایک ہال ہوگا. اس ہال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 4 6 7 8 اس طرح کے واش رومز بنے ہوتے ہیں. ہاسپٹلز میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہاسٹلز میں اور اسکولوں اور کالجز میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ایریا بنائے ہوتے ہیں جس میں 7 8 واش روم ایک ساتھ بنائے ہوتے ہیں، تو وہ سائڈ پر ہوتی ہے وہ ایریا. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے فرینڈ کو جگانا چاہا کہ مطلب اٹھو، تو وہ نہیں اٹھی کہ میرے ساتھ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ ایک ساتھ جاتے تھے نا، ڈر لگتا تھا. ایک سائڈ پر ہوتی تھی برآمدے میں، ایک سائڈ پر واش روم ہوتی، تو ہم سیکنڈ پورشن میں تھے. تو میں گئی واش روم، تو وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا. ویسے دوستو ان واش روموں میں بھی کئی بار گئی ہوں اکیلے، تو لیکن وہ دن کا ٹائم تھا. تو اس نے کہا کہ رات کے ٹائم جب میں گئی تو میں واپس نکلی، میں منہ ہاتھ دھو رہی تھی. میں اتنی پاگل تھی کہ ایک تو اکیلے گئی، ایک پھر وہاں کھڑی تھی شیشے میں دیکھ رہی تھی اور منہ ہاتھ دھو رہی تھی. اور یہ رات کے اسی طرح 12 1 بج رہا تھا، سردیوں کی شامیں تھی. تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ چیز اندر ایک واش روم میں اسی طرح کھڑی ہے جس طرح یہ درخت کے نیچے کھڑی تھی، اور کچھ بولے جا رہی تھی الٹا سیدھا. اس کی مجھے سمجھ نہیں، تو میں نے آرام سے مطلب اپنا ہاسٹل بھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا گھر، کیونکہ آپ عادی ہو جاتے ہو وہاں رہتے. تو اس نے کہا کہ میں آرام سے گئی اور میں نے وہ دروازہ آدھا کھلا تھا آدھا بند تھا، تو میں نے اس میں دیکھا کہ مطلب کون ہے. تو یہ کھڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے، اور واش روم کے اندر کھڑی تھی اور کچھ بول رہی تھی. اس سے پہلے کہ یہ میری طرف دیکھتی میں بھاگ کے آ گئی. اب جب میں بھاگ کے آ گئی تو سو گئی، اور بہت مطلب وہ کہ کانپنا شروع ہوا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، کیونکہ یہ بھی بہت عجیب سین ہے. حالانکہ وہ کوئی جن نہیں تھی، لیکن وہ جو چیزیں وہ کرتی تھی اس سے بندے کو ڈر لگنا شروع، کیونکہ اس وقت اس پر ان چیزوں کا اثرات ہوتے. اب مجھے آرام سے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے کمرے میں آ گئی ہے میرے پیچھے. یار میں تو بہت ڈرتی اگر یہ چیز میرے ساتھ ہو جاتی. مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ دروازہ کھلا ہے اور یہ اسی طرح بولے جا رہی تھی، اور آ کے میری بیڈ کے مطلب میرے سر کے جہاں میرا سر تھا نا اس کے پیچھے یہ کھڑی ہے اور کچھ بول رہی تھی اس طرح شک 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 شک. کیونکہ یہ تو چیز تو میں نے سنی تھی واش روم میں، تو مجھے اس لیے پتہ چلا کہ یہ چیز آ گئی ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے. حالانکہ یہ پہلے بھی مجھ سے ایک بہت بگڑتی تھی اور ایک مجھ سے. اب تم کہو گے تم لوگ کہ مجھ کیا، ایک تو میں ہوں نا، یعنی میں نے کہا کہ اس کے آنکھیں سرخ کیوں ہے یہ، اور ایک یہ جو میری فرینڈ جس نے تصویریں کھینچی تھی، یہ اب میں اس کی سٹوری کر رہا ہوں کہ یہ واش روم گئی تھی تو یہ اپنی سٹوری کر رہی ہے، یعنی میری زبان سے میں اس کی سٹوری میں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پیچھے کھڑی تھی اور شپک شپک اس طرح کچھ بول رہی. تو ایک تو یہ پہلے سے ہم دونوں پہ غصہ تھی کہ ایک میں نے اس کی تصویر کھینچی تھی، اور دوسرا جب میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اس کی آنکھیں سرخ کیوں ہوتی ہے اور اس طرح پاگل سی ہے اور یہ وہ. تو اس نے کہا کہ اب میں رو رہی تھی چھپ کے، کیونکہ یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، یہ کچھ بول رہی تھی اور میں اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی. تو اچانک جو ہے میں نے آیت الکرسی شروع کی اور قرآن مجید کی تلاوتیں شروع کی. تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے یہ چلی گئی ہے باہر. دروازہ پھر کھلا اور وہ شپ 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 شپ، یعنی وہ دور سے بھی سنائی دے رہا تھا کہ یہ شپ 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 کر رہی. تو اس لیے فاصلے کے لحاظ سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، اس کی قدموں کی آہٹ بھی. اب یہ دور کڑی ہے اور وہی شپ 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 برآمدے میں، میرے اندازے کے مطابق اب یہ برآمدے میں کڑی ہے اور وہ شپ شپ شروع کیا ہے اس نے. خیر میں ساری رات، مجھے تو نیند ایسے سچویشن میں نہیں آتی، بس میں آیت الکرسی پڑھتی گئی تاکہ میری زبان بالکل نہ روکے اور میں پڑھتی رہوں تاکہ یہ چیز مجھ سے صبح تک دور رہے. اب جب صبح ہو گئی
میری آنکھیں شاید 2-3 بجے کا ٹائم بس میں نیند کے آغوش میں چلی گئی. تو شکر ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گہما گہمی تھی, صبح ہو گئی تھی. تو میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ یار ایسا ہوا تھا رات کو. تو ان لوگوں نے مجھے کافی ڈانٹا کہ تم اکیلے کیوں گئی, تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ ساری رات اور سارا دن اس کو نیند نہیں آتی, یہ اسی طرح گھومتی پھرتی. اس پر تکلیف ہوتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے, جب بندے پر سایہ ہوتا ہے تو اس پر تکلیف ہوگی نا, کیونکہ عام انسان تو ایسا نہیں ہوتا نارمل کہ واش روموں میں کھڑا ہو, درختوں کے نیچے کھڑا ہو آدھی رات کو. اگر اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ میں ایسی حرکتیں کرتی ہوں تو وہ خود سے بھی ڈر جائے گی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. تو یہی بات تھی. تو میں پھر ان سے بہت ڈری, اور پھر وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی, لیکن خیر میں اسے اگنور کرتی تھی, اور کبھی کوئی چیز وش کرتی تھی, کبھی کوئی چیز, تاکہ یہ میرا پیچھا چھوڑے. ویسے آسانی سے نہیں چھوڑ رہی تھی میرا. جہاں یہ مجھے دیکھتی تھی نا اور میری فرینڈ کو, تو وہ کہتی ہے کہ یار ہم دونوں کو جہاں دیکھتی تھی بس پھر ہمیں تکی جاتی تھی غصے سے, اور ہنکی اس کی سرخ ہو جاتی تھی. تو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے کہ اس زلزلے میں یہ ڈری تھی. تو اب ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ چلو ڈرتے سب ہے زلزلے سے, اور وہ بہت تیز زلزلہ تھا, 7 اس طرح ریکارڈ ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ آدھی راتوں کو کچھ عجیب حرکتیں کرتی ہے, یعنی جیسے جن کا سایہ ہو ایسا. تو زلزلے سے ڈرنا ایک الگ بات ہے, اور کوئی کسی کے اثر میں ہو, کسی another creature کے اثر میں, تو وہ الگ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ وہی چیز تھی another creature والی. تو بس یہ تھی, اور بہت زیادہ خوفناک تھی مجھے تو, مطلب وہ بہت خوفناک تھی. اس کی کچھ عجیب سی وہ تھی. ہم لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے. اچھا میری کوئی بھی فرینڈ کالج کی مجھ سے ملتی ہے تو میں اس کے بارے میں کہتی ہوں, اور نام اس کا کیا تھا دوستو, زیب النساء. ایسا نہ ہو کہ آج رات وہ آ جائے میرے پیچھے. خیر اب میں کراچی میں ہوں, وہ لوگ KPK میں, اور مجھے نہیں پتا کہ اب کہاں ہے, کیونکہ میرے خیال میں 6-7 سال ہو گئے ہیں ہم اس کالج سے. وہ ہم سے پہلے نکلی کیونکہ وہ سینئر تھی, اور بعد میں ہم نکلے تو پتہ نہیں اس کی بھی شادی ہو چکی ہوگی. اللہ کرے وہ خیریت سے ہو اور اس کی یہ چیزیں ختم ہو چکی, کیونکہ ہمیں بہت افسوس ہوتا تھا اس کو ان ایسی حالتوں میں دیکھ کے. تو یاد رہے گی ہمیں وہ ساری زندگی. ہم جب بھی مطلب اچھا ایک فرینڈ جو میری ہے اب بھی وہ مجھ سے رابطے میں ہوتی ہے, جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی. وہ نہیں جو ہاسٹل میں تھی, اس سے بھی زیادہ بیسٹ فرینڈ جو میرے ساتھ ایک ہی گلی میں رہتی تھی, اور ہم دونوں ایک ہی ساتھ کالج جاتے تھے. تو بیسٹ تو ساری ہوتی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ بہت اٹیچ میں ہوتی ہے, پھر آپ کو وہ بعد میں بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. تو اکثر میں ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے کہتی یار وہ زیب النساء. تو میں کہتی ہوں ہاں اس نے تو ہمیں کافی ڈرایا تھا. میں تو اس کی سارے دن جو ہے چمچگیری کرتی تھی تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کہے کہ تم تو بہت پیاری ہو میری بہن کی طرح. تو بس کہانی سے میرا مقصد ایک تو آپ لوگ کو انٹرٹین کرنا تھا, اور ایک یہ کہ یہ جو آنکھیں سرخ ہوتی ہے اور یہ جو کیمرے میں تصویر نہیں آتی, یہ چیزیں تھوڑی حد تک, مطلب تھوڑی تو کیا زیادہ تر سچ ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ شاید 75% ایسا ہی ہوتا ہے. اوکے دوستو, آج کے لیے بس یہ, اور اب مجھے چائے پینی ہے. تھینک یو سو مچ, بائے بائے, اللہ حافظ.